ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی فون کیا، جس میں خطے کی صورتحال، جنگ بندی اور اسلام آباد کی جانب سے امریکہ ایران رابطوں کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی قیادت سے علیحدہ رابطے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کا اعلان۔ کہا، جنگ بندی کے دوران ایران نے اپنے ہتھیاروں کو کچھ لوڈ کیا ہوگا، لیکن امریکی فوج ایک دن میں انہیں ختم کر سکتی ہے۔ مزید کہا، ایران جنگ ختم کرنے کے لیے پریشان نہیں، ان کے پاس وقت ہے لیکن ایران کے پاس نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر بھی ایران سے معاہدہ کر سکتے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ ایران سے معاہدہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہو۔ صدر ٹرمپ نے امریکی بحریہ کو آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر چھوٹی بڑی ایرانی کشتی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ کا ایرانی قیادت کے درمیان اختلافات کا بھی دعویٰ۔ کہا، ایران کو پتہ ہی نہیں اس کا رہنما کون ہے۔ جبکہ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی کا ایرانی قوم کے غیر معمولی اتحاد کو خراج تحسین۔ ایک بیان میں کہا، ایرانی قوم کے اتحاد سے دشمن میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ یہ بے مثال یکجہتی ان عناصر کو درہم برہم کر رہی ہے جو ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ مزید کہا کہ دشمن کی میڈیا کارروائیاں عوام کے ذہنوں اور نفسیات کو نشانہ بنا کر قومی اتحاد اور سلامتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ایرانی قوم دشمن کو اس کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ ایران بہادر عوام اور رہبر اعلیٰ کے اقدامات کی رہنمائی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ ابراہیم عزیزی نے ایرانی قیادت کے درمیان اختلافات کے دعووں کو رد کر دیا۔ کہا، مواخذے کے مطالبات کا سامنا کرنے والے صدر کو ایران کو لیکچر دینے کا کوئی جواز نہیں۔ ایرانی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ ہم سب ایرانی اور انقلابی مسلمان ہیں۔ ایرانی قوم، مسلح افواج اور حکومت مضبوط اتحاد سے دشمن کو اس کے کیے پر پشیمان کریں گے۔ چین نے ایرانی جہاز کو چین کا تحفہ قرار دینے کا امریکی الزام مسترد کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا، امریکی الزام بے بنیاد ہیں۔ معمول کی بین الاقوامی تجارت میں رکاوٹیں قبول نہیں۔ مختلف ممالک کے درمیان تجارتی روابط کو متاثر نہیں کیا جانا چاہیے۔ جرمن کمپنی کے جہاز نے آبنائے ہرمز عبور کر لی۔ جرمن شپنگ کمپنی کے ترجمان کے مطابق کمپنی کے 6 میں سے 4 جہاز اب بھی خلیج میں موجود ہیں۔ مشرق وسطی میں استحکام کی بحالی سب کے مفاد میں ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی یورپی یونین کے رہنماؤں کے غیر رسمی سربراہی اجلاس میں صحافیوں سے گفتگو۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں نے آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ آنر 25 نامی جہاز کے عملے میں 11 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز پر 21 اپریل کو قزاقوں نے حملہ کیا۔